سپریم کورٹ کے سامنے عدلیہ مداخلت کا کیس ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حوالے سے کیا کوئی پاکستان میں قانون ہے یا نہیں ہے، کوئی ایس او پی کے تحت ان کو آپریٹ کیا جاتا ہے یا خود سے جیسے ان کی مرضی ہے وہ چلائی جاتی ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں شاید کچھ ایسا طریقہ کار وضع کرنے میں مدد دیں، معاونت فراہم کریں کہ ایک اوور سائٹ میکنزم انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر سرکاری سطح پہ وہ موجود ہو، کچھ ان کے ڈوز اینڈ ڈونٹس، کچھ رولز آف بزنس ان کے طے کیے جائیں، اور پھر اسی طریقے سے جو عدلیہ کے اندر مداخلت والا سلسلہ ہے اس کو روکنے کے لیے کچھ طریقہ کار وضع کیا جائے. یہ باتیں کہنے کو آسان ہے، کرنے کو بہت مشکل ہے. پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پوری پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر دور کے اندر کوئی ایسا دور گزرا نہیں ہے. جسٹس منیر سے شروع کر لیجئے، نظریہ ضرورت کی ایجاد سے لے کر آج تک ایسے فیصلے کمال کے آتے رہے ہیں کہ وہ آئین پاکستان جو ہے وہ موم کی ناک بن جاتا ہے، جدھر مرضی مروڑ لیں. اور عدلیہ پر دباؤ بھی کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا گیا تو 50 سال بعد اب سپریم کورٹ بتا رہی ہے کہ نہیں وہ فیصلہ درست نہیں تھا. کبھی ایسا دور بھی آیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 سال جنرل پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کے لیے دے دیا. ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو یونیفارم کے اندر آئین میں ترمیم کرنے کے لیے 3 سال دے دیا. ایک ایسا طریقہ کار بھی وضع کیا گیا جس کے تحت بحریہ ٹون سے پلی بارگین کر لی. وہ بابا رحمتے کہتے تھے 1000 ارب بنتے ہیں، 460 ارب پہ بعد میں ڈیل ہوگی. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا یہ ہماری سپریم کورٹ تھی یا کیا تھی، کیونکہ ایسا طریقہ کار جو ان کو آئین مینڈیٹ نہیں دیتا اس سے تجاوز کر کے کیسے کر سکتے ہیں. پلی بارگین انہوں نے کی بحریہ ٹاؤن سے، وہ کس قانون کے تحت کی معلوم نہیں ہے. ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو 3 سال آئین میں ترمیم کا اختیار دیا، کس قانون کے تحت یہ بھی معلوم نہیں ہے. پاناما کا کیس آیا تو اقامہ اس میں سے نکل آیا اور اقامہ کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اور وہ کس قانون کے تحت کیا، انہوں نے انویسٹیگیشن پروسیس کو بائی پاس کرتے ہوئے، یہ بھی معلوم نہیں ہے. بے شمار ایسی چیزیں. 63A کا جو فیصلہ دیا بندیال صاحب نے، وہ خود ایک جج صاحب نے لکھا کہ یہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن، اور وہ درست لکھا انہوں نے، کیونکہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں وہ طریقہ کار نہیں تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ کر دیا. اب جب جس کا دل آئے وہ فیصلہ کر گزرے، وہ سپریم کورٹ تو پھر نہ ہوئی، وہ پھر آئین پاکستان بھی نہ ہوا، وہ کچھ اور ہی ہوا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی میجر کرنل آ کے کوئی فرمائش کرتا ہے، کوئی آئی بی کا فون کر کے بندہ فرمائش کرتا ہے، تو پہلے تو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کا آغاز ہونا چاہیے. لیکن یہاں کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کا آغاز ہونے کی بجائے سپریم کورٹ کے اندر بھی بینچ فکسنگ کے الزامات لگے، اور ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر بھی اور باقی ہائی کورٹس کے اندر بھی الزامات آئے. فرمائشی پروگرام کے تحت بھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا جو کیس ہے کلاسک ایگزامپل ہے کہ بینچ کیسے تیار کیا جائے من پسند فیصلہ لینے کے لیے. قاضی فائز عیسیٰ کو کیسے نشانہ بنایا گیا. قاضی فائز عیسیٰ خود اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اور وہ خود سب سے بڑی ایگزامپل ہے کہ فیض آباد دھرنے کا فیصلہ دینے کے بعد ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا. آج کل ویسے ہی بابر ستار کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہوگا. وہ ریمارکس جو آج عدالت نے کچھ دیے کچھ معاملات کے اندر، خود کہانی بیان کرتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. سارے جج برے نہیں ہیں ہمیشہ، لیکن سارے جج وہ دباؤ سہارنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے اس کو برداشت کرنے کی. جب وہ آتا ہے دباؤ تو کمزور انسان ہے، سارے کے سارے کہیں نہ کہیں سے یا راستہ دے دیتے ہیں یا خود اپنی جان بخشی کروانے کی کوشش کرتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کے آج جو فیض آباد دھرنے کے اوپر بیان ہے، وہ اگر آپ سنیں تو آپ کو پریشانی ہوگی، کیونکہ ابھی چند روز پہلے ہی ہم نے پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک کمیشن نے جو رپورٹ سبمٹ کی ہے، اس رپورٹ کی روشنی میں جنرل فیض حمید کو کلین چٹ دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ پنجاب حکومت اور شہباز شریف صاحب اتنے بزدل تھے کہ وہ کوئی ٹائم پہ ایکٹ ہی نہیں کر سکتے، اور ان کے ایکٹ نہ کرنے کی وجہ سے یہ فیض آباد والا سارا معاملہ سامنے آیا. لیکن اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے وہ آرڈر لکھا تھا جس کی بنا کے اوپر ان کے خلاف ریفرنسز آئے اور ان کی فیملی کو کبھی ٹیکس کے چکر لگوائے اور کبھی تھانے کچہری کے چکر لگوائے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی فائنڈنگ کیا تھی. سنیے انہی کی زبانی. There can be no doubt, let there be no doubt in anyone's mind that we will safeguard the independence of the judiciary. I will never accept any interference from any source. If there was any interference in my work and if I could not withstand the pressure, Yes. I would go home. صاحب نے وہ جو کمیشن کا ذکر کیا دھرنا والا، میں نے لکھ کر کے دیا تھا کہ جنرل فیض حمید از بیہائنڈ اٹ. آپ کے خیال میں آپ کو، ہمیں دنیا کو نہیں پتا تھا پاکستان کو چلا کون رہا تھا اس وقت، مگر آپ لوگوں نے ان کو بچانا تھا یا نہیں بچانا تھا. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جنرل فیض حمید کا میں نے لکھ کر دیا تھا کہ وہ اس دھرنے کے پیچھے ہیں، لیکن ابھی ہمارے کمیشن کے اندر پوری نون لیگ کی حکومت نے جا کے بتایا کہ نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے فیض حمید تھے. تو پھر ٹھیک ہے، پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے ایسے ہی ہونا چاہیے. جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے بھی آج بڑی پاورفل آبزرویشن دی. انہوں نے کہا جو جج ہمت دکھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو پھر پیغام دیا جاتا ہے کہ تمہارے بچے کہاں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے. اور یہ دباؤ کہاں سے آتا ہے؟ حکومت وقت کی طرف سے آتا ہے. حکومت کا نشان کی طرف اشارہ اس لیے ہے کہ جو ISI بھی ہے وہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان
پرائم منسٹر آف پاکستان کو رپورٹ کرتی ہے اور آئی بی بھی کرتی ہے, تو ذمہ داری تو اس کو اٹھانی چاہیے, لیکن پرائم منسٹر کی اپنی اگر وہ اسپائن نہ ہو, کسی جگہ پہ کھڑا ہونے کی طاقت نہ ہو, تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا, اور یہی پاکستان کا المیہ. سنیے جسٹس عتم نلا نے کیا بولا. کبھی بھی نہیں کہا, بٹ وین دا چلڈرنس اینڈ دا وائفس and family members, it is difficult in this country to speak the truth. Those brave enough who speak the truth, there are judges we know جن کو صرف کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ فلاں جگہ میں پڑھتا ہے, and it's the state which is doing it. The problem is the state and the state organs when they become aggressive against the judges. جو جسٹس بابر کے ساتھ, ستار کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں میں ہوا ہے, that is what happens. Then you must acknowledge that you are helpless. اتنا بڑا فیصلہ ہے شوکت صدیقی کا, آپ نے کیا اکاؤنٹیبلٹی کی؟ آپ نے کوئی انکوائری کی؟ Why would things stop when no one is made accountable? No legislation is required. The agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible. یہ بالکل درست بات انہوں نے کی ہے کہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ذمہ دار ہوتے ہیں جب یہ ایجنسیاں کام کر رہی ہوتی ہیں, لیکن کیا وزیر اعظم اور کابینہ کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ سچ بول سکیں؟ نہیں ہوتی. میں آپ کو بہت سارے معاملات کے اندر جو خود وٹنس کی ہیں چیزیں, یہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑ جائے. ایجنسیز کس لاء کے تحت آپریٹ کرتی ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. یہ بھی آج اٹھایا گیا نعیم افغان, جسٹس نعیم افغان کی جانب سے. دکھائیے گا انہوں نے کیا کہا. جس میں لیجسلیشن کی بات کی تھی فیض آباد دھرنے کمیشن نے کہ لیجسلیشن کریں انٹیلیجنس ایجنسیز کے مینڈیٹ کے لیے, وہ لیجسلیشن نہیں ہوا. اس کے ریزن بھی ابھی سامنے آ گئے کیوں نہیں ہوا. 2-3 سوال ہیں, وہ ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, اگلی پیجی پہ ہمیں اسسٹ کیجئے بینچ کو, کہ تینوں ایجنسیز جو آئی ایس آئی ہے, ایم آئی ہے, آئی بی ہے, اس کی انیکٹمنٹ کے لیے جب یہ وجود میں آئیں تو کوئی انسٹرومنٹ تو بنا ہوگا جس کے تحت یہ وجود میں آئی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں وہ ریلیونٹ انیکٹمنٹس دکھائیے اگلی پیجی پہ کہ کون سا لاء ہے جو ان ایجنسیز کی کریشن کو ڈیل کرتا ہے. اس کے بعد ان ایجنسیز کی جاب ڈسکرپشن بتائیے کہ ان کی جاب ڈسکرپشن کیا تھی اور ان کا کام کیا تھا. اور تیسری بات, ود ریفرنس ٹو دی ریلیونٹ انیکٹمنٹ یہ بتائیے کہ اگر کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی آفیسر بیونڈ اتھارٹی ایکسرسائز کرتا ہے جورسڈکشن, یا کسی بھی ادارے کو اپروچ کرتا ہے آن دی پریٹیکسٹ آف نیشنل انٹرسٹ اور اینی ادر پریٹیکسٹ, تو کیا انیکٹمنٹ کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے اس افسر کے خلاف؟